بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے حضرت عبداللہ کی وفات، سیدہ آمنہ کا غم اور ملائکہ کا اپنے رب کے دربار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی اور والد کی وفات کے بارے میں عرض کرنا۔ وفات حضرت عبداللہ۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے چند ماہ پہلے حضرت عبداللہ قریش کے قافلے کے ہمراہ تجارت کے لیے شام گئے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ جب قافلہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرا تو حضرت عبداللہ میں مزید سفر کی طاقت نہ رہی، اس لیے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ اپنا سفر جاری رکھو، میں یہاں مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چند روز قیام اور آرام کروں گا۔ چنانچہ قافلے والے انہیں مدینہ منورہ میں چھوڑ کر خود مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا کہ چند روز آرام کرنے سے افاقہ ہو جائے گا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور مرض دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ قافلہ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو عبد المطلب نے ان سے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ علالت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے تھے۔ عبد المطلب نے اسی وقت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو ان کی خبر گیری کے لیے بھیجا، مگر شاید قدرت کو دو بھائیوں کی ملاقات منظور نہ تھی۔ حارث عین اس وقت پہنچے جب حضرت عبداللہ اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ کتنی حسرتناک تھی یہ موت، وہ بھی غریب الوطنی میں اور دور دراز کے رشتہ داروں کے پاس۔ دم نظام میں نہ پاس ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اپنی چہیتی بیوی اور نہ ہی کوئی اور قریبی رشتہ دار، اور عمر صرف 18 سال۔ باری قدرت تیرے رنگ۔ سیدہ آمنہ کا غم۔ جب اس جوان سال کی المناک وفات کی اطلاع مکہ مکرمہ پہنچی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ماں باپ اور بھائیوں بہنوں پر جو گزری سو گزری، لیکن سیدہ آمنہ کا غم سب سے فزوں تر تھا۔ جس عورت کی خوشیاں عین عالم شباب میں لٹ گئی ہوں، جو شادی سے صرف چند ماہ بعد بیوہ ہو گئی ہو، حضرت عبداللہ جیسا مثالی شوہر جو سینکڑوں دلوں کی دھڑکن تھا، داغ و مفارقت دے گیا ہو، جسے اپنے محبوب سرتاج کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہو سکا ہو، جس کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہو، اس عورت کے غم و اندوہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے اور اس کے دکھ درد کو کون جان سکتا ہے؟ ہاں، جب دل کی آگ سے الفاظ کا دھواں اٹھتا ہے تو غم کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ کے دردناک الفاظ پڑھیے اور ان کے کرب کو محسوس کیجیے۔ یہ ایک مختصر سا مرثیہ ہے جس میں صرف 4 شعر ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سیدہ آمنہ نے عربی ادب کا شاہکار تخلیق کیا ہے اور مرثیہ گوئی کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی وفات سے سیدہ آمنہ کی نگاہوں میں جہاں تاریک ہو گیا، انہیں 400 ویرانیاں اور بربادیاں نظر آنے لگیں اور اپنے ہاشمی جیون ساتھی کے بچھڑنے سے ارض مکہ آل ہاشم سے خالی معلوم ہونے لگی ہے۔ سنیے سیدہ آمنہ کس درد میں کہہ رہی ہیں۔ وادی بطحا کے اطراف جوانب ویران و برباد ہو گئے اور آل ہاشم سے خالی ہو گئے، اور میرا سرتاج کفن میں لپٹا ہوا لحد میں جا لیٹا۔ حضرت عبداللہ کی موت اچانک ہی آ گئی تھی۔ مہینہ بھر بیمار رہے اور چل بسے۔ وہ ہر لحاظ سے مثالی انسان تھے۔ ان کی رحلت کے بعد اب ان جیسا کون تھا؟ سیدہ آمنہ نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے، انہیں موت نے اچانک پکارا اور وہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی جانب چل دیے۔ اب دنیا میں ہاشم کے اس بیٹے جیسا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ ملائکہ کا غم۔ حضرت عبداللہ کی وفات کا زیادہ المناک پہلو یہ تھا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ عام لوگوں کو بطن آمنہ میں پرورش پانے والی ہستی کی عظمت کا صحیح علم نہ تھا، مگر کارکنان قضاء و قدر ملائکہ تو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس غم کو شدت سے محسوس کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے اللہ اور ہمارے آقا، تیرا نبی تو یتیم رہ گیا ہے، اس کی تربیت و حفاظت کرنے والا باپ تو چل بسا، اور دربار الہی سے جو جواب ملا عظمت مصطفیٰ کے نئے پہلو اجاگر کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کا تربیت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا مددگار ہوں اور میں اس کا رازق ہوں۔ فرشتوں، تم اس پر درود پڑھو اور اس کے نام بے نامی سے برکت حاصل کرو۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔